پچھلے دنوں ہم گجرانوالہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آپس میں پڑھا، پردیسی یا مسافر، جو حدیث آپ نے پڑھی تھی، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اس پر بیسڈ. تو کلاس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا. وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. میں سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں ایز اے اسٹاف نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور بچپن سے ہی تقریباً میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا، میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں. تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایک بینر پڑھا ہے، تم کہتی ہو میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے، میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے. تو وہ الہدا کا بینر تھا. تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میرے میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودا سے، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، پتہ نہیں اس کو ڈاکوؤں نے کیوں مارا یا واللہ عالم جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا. میری آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی تھی، وہ آپریٹ ہوا. 2 دن وہ ICU میں رہا، وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ڈلا رہا. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، کچھ بولنا شروع ہوا، تو ایک دم سے نا اس کی سیچوریشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی، اس کی بریدنگ کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں جو اسٹاف تھیں وہ آئیں آ کے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے، تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آ جاؤ. ہم لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے، پھر واپس آگے، پیشنٹ کچھ اسٹیبل تھا، غیر ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی. تو بعد میں انہوں نے نیکسٹ ڈے ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی تھی دل میں، کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے. تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بزی تھے، تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بجی کلمہ پڑھیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خود کلمہ پڑھو. تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی کلمہ پڑھے نا. تو تب تک نہ اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے، لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے. تو وہ جو اس کے پاس 2 لوگ بیٹھے تھے، لڑکے تھے وہ، تو وہ انہیں کہتا ہے یار تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا. تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں. یہ ایک میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسا اللہ کا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ اس نے کم از کم 10 دفعہ یہ خواہش کی ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو، کوئی بندہ کلمہ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے 100 90 80 ایون 10 to 0 پہ اس کی سیچوریشن آ گئی. پیشنٹ ایکسپائر کر گیا، لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، مجھے آ نہیں رہا، وہ یہ بھی کہتا رہا مجھے آ نہیں رہا، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ایون ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ 40 50 تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ 10 سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو، کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو. کہتے ہیں پھر اینڈ پہ باجی کہتے ہیں میں اس کے پاس گئی ہوں انجیکشن لگانے کے لیے، تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا ہے باجی تم مسلمان نہیں ہو. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے، میں ایک فیمیل ہوں یہ ایک میل ہے، مجھے ایسے ٹچ کر. کہتے میں نے غصے سے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے باجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو، تم کلمہ پڑھو. تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے، نہ وہ باجی کی بتائی بات بھولتی ہے. باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمے کی خواہش کرتا رہے. لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آ رہی ہوتی ہے، یہ سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمے کی خواہش کرتا کرتا مر گیا، اور ہم سب مسلمان وہاں بیٹھے تھے اور کسی نے اس کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جہالت کی حالت ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض بہت ہوتے ہیں ICU میں، بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ. وہ دوسروں کو کہتا رہا، وہ خود نہیں پڑھ سکا. مرنے والے پہ کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے، ہم اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے. اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا، اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا لاسٹ ایئر ناک کا آپریشن تھا، اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتی گئی تھی. لیکن میری روٹین میں استغفر اللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا. تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں،
لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا. اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی، میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے، کہ مجھے اس بندے کے خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے، اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں. صرف میرے زبان پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث تھا، وہی میرے ذہن میں پہلے آیا. میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا، آیت الکرسی یاد آئی. کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی. ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، وہ اپنے بارے میں بتاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 سال ہو گئے ہیں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. 4 ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. ہارٹ کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں. میں اندر گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگے، کلمہ پڑھی. کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. بچے تھے 4 چھوٹے چھوٹے. اللہ سے یہی دعا کی، اللہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے زندگی دینا، صحت دینا. ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں. آپریشن سٹارٹ کیا انہوں نے. 8 گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے. دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے. قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے. 10-15 منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے. اس کے بعد بیڈ پہ مجھے لٹایا ہے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنی. میں نے کہا نہیں، میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے. یورین بیگ میں نے اتروا دی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں عصر کی. پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں. ساتھ ساتھ ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد. اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں. ٹھیک 10 گھنٹے بعد. اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کے صدقے. اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں. شکریہ، جزاک اللہ. ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ عین اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا خاتمہ، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ، اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. جانے والے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا، یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے.